اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے عارفہ، نہال، جی نور فاطمہ، الحمدللہ، نصرت آپ فاطمہ، خیر سے آ گئے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ روحی میم آج کیسے اتنے دنوں بعد راستہ بھٹک گئی ہیں؟ جی بتائیے، پہلے کتنے دن شروع میں آئی ہیں آپ تاریخ میں، پھر اس کے بعد کتنے دن تک غائب ہیں؟ کل بھی آئے تھے، بیچ میں ایک دو دن مس ہو گیا۔ نہیں میم، تاریخ میں تو آپ کو آئے ہوئے بس ایک دن آئی ہیں پچھلے 1.5 ہفتے میں۔ جی ٹھیک ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں؟ دیکھیے بات ہماری چل رہی تھی جی، نور فاطمہ کون ہے؟ سلمہ کرم۔ جی دیکھیے بات ہماری چل رہی تھی، 5واں درس شروع ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ تاریخ میں ہمارا 5واں درس شروع ہوا تھا اور گفتگو اس چیز کے بارے میں تھی، معجزے کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی کہ ہم جی پھر ہمارے نبی کا جو دعوی نبوت کے طور پر جو معجزات تھے، ان معجزات میں جو قرآن معجزہ ہے اس میں امتیاز بتایا تھا کہ قرآن کو کیا امتیاز اور کیا برتری حاصل ہے اور معجزات سے، ہمارے نبی کے جو اور معجزات تھے اور قرآن میں کیا فرق ہے، کیا امتیاز ہے، قرآن کو کیا برتری حاصل ہے۔ پہلی باقی سب معجزات ایک وقت پہ تھے، باقی ختم ہو گئے، لیکن قرآن ہمیشہ رہے گا، اور معجزات وہیں پہ جو موجود تھے انہی کے سامنے ہوئے، لیکن قرآن دنیا کے ہر انسان کے ہاتھ میں ہے، دنیا کے سامنے ہے بالکل۔ اور کیا بات تھی، کیا فرق تھا، کیا برتری حاصل ہے قرآن کو؟ اور معجزات فقط نبوت کی دعوے کی دلیل کے طور پر تھے، ثبوت تھے، وہ بس کہ ہم نبی ہیں جی، اس سے پتہ۔ لیکن قرآن خالی دعوی نبوت کی دلیل نہیں بلکہ ہادی بھی ہے، یہ ہادی بھی ہے، اس میں انسان ساز پیغامات ہیں جی، قاعدے قانون کس طریقے سے انسان کو رہنا چاہیے، ہر طریقے کے آپ نے موضوعات دیکھے۔ پھر اس کے بعد 5واں درس جو شروع ہوا تھا، پھر یہ تھا کہ قرآن اگر معجزہ ہے تو کس اعتبار سے معجزہ ہے، قرآن کس اعتبار سے معجزہ ہے؟ تو گفتگو شروع ہوئی تھی کس اعتبار سے، کہا کہ اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، جملوں کی انتخاب کا، الفاظ کا چناؤ، خاص الفاظ چنے گئے، اس طریقے سے ان کو ترتیب دیا گیا کہ تھوڑا سا بھی اگر ادھر سے ادھر چینجنگ ہو جائے تو معنی بدل جائیں گے بالکل۔ اگر کہیں پہ لفظ بصارت بصیر رکھا ہے تو نظرہ کے معنی بھی دیکھنا ہے، بصرہ کے معنی بھی دیکھنا ہے۔ اگر بصر ہے کہیں پہ تو نظر رکھیں گے تو فرق ہو جائے گا جی، کچھ نہ کچھ ہے۔ اس طریقے سے چنا گیا ہے ان کو کہ اس جیسا کلام کائنات میں کسی مخلوق کا کلام نہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے بات چلی، مختصر یہ کہ قرآن کریم اپنے طرز نگارش، جس طریقے سے اس کی نگارش کی گئی ہے، اسے ترتیب دی گئی ہے، اسے نظم دی گیا ہے، اس کے کلمات کو چنا گیا ہے اس کے اعتبار سے، اور اعتقادی جو مسائل ہیں اس کے اندر، اخلاقی مسائل ہیں، قانونی مسائل ہیں، داستانیں بھی ہیں، طبعی اور انسانی باتیں بھی ہیں، ادبی اور تاریخی علوم سے بھی ممتاز، اور ہر اعتبار سے یہ ممتاز اور بے نظیر ہے قرآن۔ اس کے باوجود سب کو اکٹھا کر کے خاص آہنگ اور سب کو ان موضوعات کو، سبجیکٹ کو اکٹھا کر کے خاص اس میں آہنگ پیدا کر دیے، خاص ٹون جسے کہتے ہیں، ٹون پیدا کر دی ہے۔ قرآن کا مقصد انسان اور جہان کی شناخت ہے، انسان کو پہچانیے کہ اپنے آپ کو پہچانے، جہان کو پہچانے، خالق عالم کی پہچان، کائنات کو خلق کرنے والے کی پہچان، خالق کون ہے اس کو پہچانے، معاد، قیامت اور مرنے کے بعد کی زندگی کا تعارف کرایا ہے۔ بتائیے کوئی سی بھی چیز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں چلو یہ ہو گیا، پہلی بات تو پیشن گوئی ہے، انجام پا چکی ان کو بیان کرنا آسان ہے کہ جناب موسیٰ کے ساتھ کیا کیا ہوا، جناب عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا ہوا، گزرا ہوا بیان کرنا آسان ہے، آئندہ کا جو اس میں ہے، جو آج موجود، قرآن نازل ہونے کے بعد کتنے مسائل بعد میں آئے لیکن قرآن میں موجود ہیں، اس کے بارے میں پیشن گوئیاں۔ اور وہ تو چھوڑیے، ابھی جو چیز کسی نے دیکھی ہی نہیں، وہ چیز قیامت کب آئے گی؟ انسان کے ختم ہونے کے بعد آئے گی نا، جہان کے ختم ہونے کے بعد آئے گی، اس چیز کے بارے میں اتنی باریکی سے معلومات، تو یہ اعجازی اور معجزاتی ہی کتاب ایسا کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔
انسان کا خدائے واحد ایک خدا کو اور یکتا کی عبادت کرنا، خدا انسان کا یہ کہنا ہے قرآن کے اندر کہ ایک خدا کی عبادت کرو، اجتماعی، سماجی اور انفرادی یعنی پرسنلی ذمہ داریوں کو نبھانا، خالی یہ نہیں ہے کہ اپنی پرسنل ذمہ داریوں کو نبھائیں آپ، نہیں، آپ کو معاشرے اور سماج کی ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں۔ باطن کا تزکیہ، اپنی روح کا تزکیہ، اسے پاک و صاف کرنا، اپنے یہ نہیں خالی جسم کو آراستہ کر لیا، سجا لیا، اچھے کپڑے پہنے، نہیں، باطن کا تزکیہ، تزکیہ یعنی پاک صاف کرنا، ٹھیک ہے، نفس کی آراستگی، اپنے نفس کو سجانا، اچھا کرنا، اور نفس کے مکارم اخلاق کی تربیت دینا، اپنے نفس کو اخلاق کے اعتبار سے بلندیوں پر لے جانا، اس کو اچھے سے تربیت کرنا، نتیجے کے طور پر کیا حاصل ہوگا؟ خدا کا تقرب حاصل کرنا، نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ سب کام انجام دے کے خدا کا قرب حاصل ہوگا اور اس کی جانب انسان پرواز کرتا چلا جائے گا، قریب خدا کے نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ ایک فرق یہ ہے جی۔ تیسرا فرق کیا ہے؟ قرآن میں کس چیز کے فرق کی بات چل رہی تھی، یاد ہے نا آپ کو جی؟ قرآن کا دوسرے نثر اور دوسری نظم سے کیا فرق ہے؟ قرآن ایک نثر ہے، نظم نہیں ہے، لیکن نظم جیسا لگتا ہے، نثر ہے لیکن نثر والی باتیں نہیں ہیں۔ تو نثر، عام نثر میں جو ہماری نثریں لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ پہلا فرق یہ کہ فصاحت و بلاغت اس کی، دوسرا فرق کیا تھا؟ مطالب کی جو سبجیکٹ کی جو ترتیب دی ہے، کون سا مطلب کہاں بیان کرنا ہے۔ تیسرا فرق کیا ہے؟ بیان میں قاطعیت، آپ اگر کوئی کتاب لکھیں گے تو یقینی نہیں لکھیں گے، یقینی مطلب کوئی بھی بات اگر آپ اپنی کتاب میں لکھیں گے 100% گارنٹی سے لکھ دیں گے وہ بات، یا شاید لگائیں گے آپ، ایسا ہو سکتا ہے، یقینی نہیں ہوں گی بہت باتیں، لیکن قرآن کا ایک ایک جملہ یقین کے ساتھ، بالکل بغیر جھجک کے ساتھ بیان ہوا ہے، بالکل صاف۔ قرآن کے آسمانی اور معراجی مفاہیم، اس کے جو مفاہیم ہیں وہ بڑے اعلیٰ اور آسمانی مفاہیم ہیں، جتنے وہ اعلیٰ اور معراجی ہیں اتنے ہی نہایت سادگی کے ساتھ، سنجیدگی اور صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اسی لیے انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں یہ، کیونکہ اتنی صاف طور سے بیان کیے ہیں، اتنی سادگی سے اور سنجیدگی کے، اسی لیے انسان کے اندر اتر جاتے ہیں یہ مطالب۔ سننے والے کو احساس ہوتا ہے کہ کہنے والا گویا حقیقت کا مشاہدہ کر رہا ہے، سننے والے کو لگتا ہے کہ واقعیت اور حقیقت کا مشاہدہ کر رہا ہے وہ۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے تو ایسا لگے گا کہ واقعی میں دیکھ رہا ہوں، کہنے والا گویا کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے، اور جیسے کہ ابھی جیسے کوئی واقعہ، اور گویا کہ اس کتاب کا والا نے خداوند عالم دیکھ رہا ہے۔ سننے والے کو احساس ہوتا ہے کہ کہنے والا گویا حقیقت کا مشاہدہ کر رہا ہے، حقیقت کو دیکھ رہا ہے اور غیب کی خبر دے رہا ہے، اسی لیے قرآن کی بشارتیں جو ہے وہ امید افزا ہیں، امید بڑھاتی ہیں انسان کی، نا امیدی نہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ دیکھیے جو لوگ مصیبت میں پریشان نہ ہو، یہ ہوگا سب ہے نہیں ہے۔ اب فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے اگر ذرہ، آپ لوگ اگر نیکی انجام دے رہے ہیں مایوس مت ہونا، ذرہ برابر بھی اگر نیکی کرو گے تو وہ اگر یہاں اجر نہ بھی ملے، قیامت کے لیے آپ کے لیے محفوظ رکھ لیا گیا، آپ کو اجر ملنا ہے۔ اور یہ مت سوچنا کہ فلاں آدمی گناہوں پہ گناہ کرے جا رہا ہے، برائی پہ برائی کرے جا رہا ہے، اس کو کچھ نہیں ہو رہا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہ بھی جان لیں کہ اگر ذرہ برابر بھی شر انجام دیں گے تو اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ تو امید ہے نہیں ہے؟ اگر آپ یہاں پہ نیکیاں کر رہے ہیں، یا آپ بیماریوں میں گرفتار ہیں، یا آپ مصیبتوں میں گرفتار ہیں، تو اور مذہب والوں کی طرح آتم ہتیا تو نہیں کر رہے نا آپ لوگ؟ ہم لوگ آتم ہتیا تو نہیں کر رہے؟ اگر ہم میں سے کوئی دنیاوی مصیبتوں میں گرفتار ہو کر آتم ہتیا کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کا ایمان تھا ہی نہیں، وہ مومن تھا ہی نہیں، وہ کم خدا کو، قیامت کو مانتا ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب جی، اگر ہم خدا اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تو اگر ایک مومن خدا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، کتنی بھی مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے، اس کے دل میں اور ذہن میں غلط خیال نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے امید ہے۔ یہ قرآن ہمیں، یا اللہ ہمیں امید دے رہا ہے کہ پریشان نہ ہونا، اگر تم نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو اس کا اجر دیا جائے گا، آپ نے اگر مصیبتیں گزاری ہیں تو اس کا اجر دیا جائے گا۔ اسی لیے ہمیں امید رہتی ہے، نہیں رہتی ہے؟ آپ بتائیے دنیا میں ہم پہ کتنی مصیبتیں آتی ہیں، یا اوروں پہ کتنی مصیبتیں آتی ہیں، لیکن ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہ تھوڑی سی مصیبت بڑھتے ہی بزنس دیوالا ہو گیا، آتم ہتیا کر لی فیملی کے سمیت، آگ لگا لی فیملی کے سمیت، زہر کھا لیا فیملی کے سمیت۔
لیکن ہم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا خدا حاضر ہے، ناظر ہے. اگر ہم پہ آج مصیبتیں ہیں تو اس کا اجر ہمارے لیے بہت بڑا خدا نے رکھا ہے. آج اگر میں مصیبتوں میں گرفتار ہوں تو خدا تعالیٰ ان کو دور کرے گا. آج اگر کیونکہ دنیا ہمیں معلوم ہے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. دنیا جی یہاں سہولت اگر کسی کو مل جا رہی ہے تو تعجب ہونا چاہیے، یہاں اگر عیش میں ہے تو تعجب ہونا چاہیے، مصیبتوں پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے عارفہ؟ جی فاطمہ، دنیا میں اگر انسان پہ کوئی آفت و مصیبت نہ آئے تو اسے توبہ کرنی چاہیے. آپ نے سنا ہے اگر انسان کی زندگی آسائش میں رہنے لگے، کوئی اس کے اوپر آزمائش یا کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی پرابلم نہ آئے تو سمجھ لینا اس کی رسی ڈھیلی ہو گئی ہے، اس کی رسی ڈھیلی ہو گئی. توبہ کرنا چاہیے تو تعجب ہونا چاہیے انسان کو. لیکن اگر وہ مصیبتوں میں گرفتار ہے، آئے دن اس پہ بیماریاں یہ وہ آتی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس کی طرف متوجہ ہے، اللہ کی توجہ اس پر ہے، لہٰذا اللہ نے اس کا ایک بڑا اجر رکھا ہے. اس کا اور یہ مت سوچنا کہ اللہ نے اجر رکھا تو کہاں ہے. ممکن ہے کہ آپ کی پوری زندگی مصیبتوں میں گزر جائے، دنیا میں آپ کو آسائش نہ ملے پوری زندگی، کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. لیکن یہ دنیا محدود ہے، یہ زندگی محدود ہے. اس دنیا کی مثال کیسے دی ہے؟ آپ اگر کلام میں جا کے پڑھیں گے، علم کلام میں اس دنیا کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں بچے کے لیے یہ دنیا، جیسے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی ساری دنیا وہی ہوتی ہے، وہ سمجھتا بس یہی میری پوری دنیا ہے. لیکن جب وہ اس سے بڑی دنیا میں یہاں آتا ہے تو بچہ چلاتا ہے، روتا ہے، میں کہاں گیا میری دنیا سے نہیں. لیکن وہ اس دنیا میں آیا، یہ دنیا کتنی بڑی ہے، ماں کے پیٹ سے کتنی بڑی ہے یہ دنیا. لیکن ماں کے پیٹ میں رہ کر اسے احساس نہیں تھا کہ یہ دنیا کتنی بڑی ہے اور میرے لیے کیا نعمتیں ہیں یہاں. اسی طریقے سے یہ دنیا ماں کے پیٹ کی طرح مثال دی جاتی ہے. ہم یہ سمجھتے بس یہی سب کچھ ہے، نہیں. قیامت اس کے بعد جو ہے نا وہ لامحدود ہے، وہ خالدون ہے، ہمیشگی والی ہے. اس کی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر ہماری 50-60 سال کی زندگی میں، 70-80 سال کی زندگی میں مثال کے طور پر سارے دن مصیبت میں گزر جائیں تو ایک مومن کبھی شکوہ نہیں کرتا، اس کے ذہن میں غلط خیال نہیں آتے. وہ ہمیشہ خدا کا شکر کرتا ہے. پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تیری نظر میرے پہ ہے، تیری توجہ میرے پہ ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا مجھے ہے کہ اگر میرا زندگی بھی مصیبت میں گزر جائے تو میرے لیے اللہ نے اس کا بڑا اجر رکھا ہے، بڑا جب بدلہ رکھا ہے، کیونکہ خداوند عالم کی یہ کتاب ہمیں امید افزا ہے یہ. اور جی دھمکیاں، اور اس میں دھمکیاں چوکنا بھی کیا گیا ہے. دھمکیاں ہے نہیں ہے قرآن میں؟ دھمکی ہے نہیں ہے؟ جی بالکل صاف دھمکیاں ہیں. اگر ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا خبردار. بالکل دھمکیاں ہیں، چونکانے والی باتیں، یہ سب بالکل یہ صاف طور پہ ہے قاطعیت. قرآنی آیات فکر انسانی کی روح کو جنا بخشتی ہے، زندگی بخشتی ہے اور نورانیت عطا کرتی ہے. انسان کی جو فکر ہے، قرآن کی آیتیں اس کو روشن کرتی ہیں، اس کو زندہ کرتی ہیں. جو انسان کی فکر خراب ہونے لگتی ہے، خراب ہونے لگتی ہے، جی مرنے لگتی ہے، نا امیدی ہونے لگتی ہے، یہ قرآنی آیات ہیں جو انسان کے قلوب کو منور کر دیتی ہیں جی، اور مادی سطح سے اوپر لے جاتی ہیں. انسان جو یہ سب کچھ یہ سمجھتا ہے یہی دنیا سب کچھ ہے، نہیں. میٹیریل ورلڈ سے اوپر لے جاتی ہے انسان کی فکر کو، اور عالم غیب سے رابطہ کر کے اس کی آشنائی کراتی ہے. پھر اسے دیکھتا ہے کہ ہاں جی یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. ایسی 60 سال نہیں، اس دنیا کی میں ہزاروں سال کی، اگر مجھے اس دنیا میں ہزاروں سال بھی عمر دی جائے تو میں وہ ہزاروں سال مصیبت میں کاٹنے کو تیار ہوں اس جہان کی آسائش کے لیے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ وہ جہان لامحدود ہے، اس کی نعمتیں لامحدود ہیں. اس کی نعمتوں کا تصور آپ صرف سن سکتے ہیں، کر نہیں سکتے. کتنی نعمتیں، کیا آسائشیں، کیا آرام اور کیا راحتیں ہیں اس جہان میں. لہذا اس کو اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے تو اس دنیا کی ہزاروں سال کی زندگی بھی اگر آپ کو دے دی جائے وہ ساری مصیبتوں میں کاٹنے کو تیار ہیں. ہم ہر کوئی تیار ہو جائے گا اگر اس کو وہ نعمتوں کا یقین ہو جائے کہ وہ کیا ہیں، وہ کیسی نعمتیں، کیا یہاں مصیبتوں میں کاٹنے کو تیار ہے انسان جی. لہذا ان جذبوں میں ممکن ہے کہ اندھے کے حقائق عالم کا مشاہدہ کرے. بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ نہ دیکھی ہوئی چیزیں اسے دیکھنے لگتی ہیں اور آنکھوں میں دید کی صلاحیت بھلے نہ ہو،
لہٰذا اگر یہ جذبے ہمارے اندر پیدا ہو جائے، بھلے ہی میں ان مادی آنکھوں سے انسان نابینا ہو، وہ نہیں دیکھ سکتا مجھے اور آپ کو، لیکن اس کے دل اتنا نورانی ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہ سب کچھ اپنے خدا کو دیکھتا ہے، وہ اپنے پروردگار کو کی نعمتوں کو دیکھتا ہے سب۔ جی قرآنی آیات میں اس درجہ کشش اور جاذبیت پائی جاتی ہے، اتنا میگنیٹ ہے یہ ہمارا قرآن، اتنا کشش ہے اس کے اندر کہ اسلام دشمن جو طاقتیں ہیں اسے سحر اور جادو کہنے لگے، یعنی اتنی کشش ہے کہ اس کشش کو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ویسے اقرار کر لیں گے تو انہوں نے اس لیے جادو کہا کہ یہ جادو ہے، جادو ہی کھینچ سکتا ہے ایسے، تو دشمنوں نے یہ کیا۔ ٹھیک ہے، کبھی آیات قرآنی سننے سے اس درجہ وہ ششدر ہوئے، اس قدر وہ ہوئے کہ سمجھ نہ سکے کہ اس کی توجیہ کیا کریں، کیا کہیں ہم اس کو، اب کوئی جواب ہی نہیں بچتا تھا ان کے پاس کہ اب کیا کہیں، اب تو جادو بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، ایسی نوبتیں آ جاتی تھی دشمنوں کے اوپر۔ گزشتہ درس میں آپ نے عتبہ کے بارے میں پڑھائی، جب اس سے کہا حامیم تنزیل سن کر اس درجہ دم بخود ہوا کہ اس کی تفسیر سے وہ بے بس ہو گیا اور مجبور ہو گیا، اور قریش سے جا کے کیا کہہ رہا ہے، میری سمجھ کے سوائے اس کے کہ وہ تم کو قوم عاد و سمود کی بجلی سے ڈراتے ہوں اور کچھ نہیں آیا، میرے بس اتنا تو سمجھ میں آیا جیسے قوم عاد اور سمود کو بجلی سے وہ کیا گیا تھا، اسی طریقے سے ہمیں ڈرایا گیا ہے، اس میں باقی میں کچھ سمجھ ہی نہیں سکا، باقی تو بس میں کھینچا چلا گیا۔ قرآنی آیات کی کشش دیکھ کر مشرکین کے جو سردار تھے وہ لوگوں سے کیا کہتے تھے کہ محمد کی بات نہ سنو کیونکہ ممکن ہے کہ دھوکہ کھا جاؤ، یہ کہہ کے لوگوں کو بھڑکاتے تھے کہ جادوگر ہے، ساحر ہے، تمہارے یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تاکہ لوگ ان کے پاس نہ جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس قرآن میں اتنی جاذبیت ہے، اتنی کشش ہے کہ جب وہ پڑھیں گے تو سب کے پاس جواب نہیں ہوگا، سب مسلمان ہو جائیں گے۔ ابن اسیر لکھتے ہیں عمر دوسی کے فرزند، ایک عمر دوسی کوئی ہوں گے، ان کے بیٹے طفیل نے کہا جب رسول خدا مکے میں تھے میں نے وہاں کا سفر کیا۔ طفیل ایک شریف ذہین اور ایک شاعر تھے، طفیل جو ہیں وہ عمر دوسی کے بیٹے تھے، رسول جب مکہ میں تھے تو یہ وہاں پہ گئے سفر کیا، یہ خود کہہ رہے ہیں۔ طفیل ایک شریف اور ذہین اور ایک شاعر تھا، قریش کے کچھ بزرگ اس کے پاس گئے اور کہنے لگے تم ایسے موقع پر اس شہر میں آئے ہو کہ یہ شخص یعنی محمد ہمارے درمیان زندگی گزار رہا ہے، ایسے وقت پہ تم آئے ہو مکے کہ جب یہ شخص ہمارے اندر جی رہا ہے، ہمیں بے حد دشواریوں کا سامنا ہے اور ہمارے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے اس نے، آپس میں ہم میں سے کچھ لوگ اس کی طرف ہو گئے، آپس میں فساد ہو گیا، جھگڑا، آپس میں تفرقہ ہو گیا۔ اس کی باتیں جادو کی طرح باپ بیٹے، بھائی بھائی، میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہیں، جادوگر ہے، میاں بیوی سے جدا ہو جاتی ہے، میاں بیوی سے جدا ہو جاتا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو کے اس کے پاس چلا جاتا ہے، کہیں باپ بیٹے سے اولاد سے جدا ہو کے ان کے پاس، گھر گھر میں اس نے ایسا کر دیا ہے جی، جبکہ انہوں نے حقیقت کیا تھی، قرآن کی جاذبیت کو دیکھ کے جن کے جو لوگ شریف النفس تھے خود بخود کھینچے چلے جاتے تھے، اب فرق نہیں کرتا میری بیوی مسلمان ہو نہ ہو میں تو ہو گیا، یا بیوی میرا شوہر نہیں ہو رہا ٹھیک ہے مجھے تو لگ رہا ہے یہ ہو گئی مسلمان ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس لیے تم سے اور تمہاری قوم سے ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اس کی باتوں میں آ کر دھوکہ نہ کھا جاؤ۔ کیا کہا وہاں کے مکے کے لوگوں نے طفیل سے کہ ہمیں ڈر ہے، اس وجہ سے ہمیں ڈر ہے کہ تم ان کی باتوں میں دھوکے میں نہ آ جاؤ، محمد سے نہ تو تم بات کرنا اور نہ ہی اس کی بات سننا۔ طفیل کہتے ہیں مجھے اس سلسلے میں اس درجہ اصرار کیا گیا، اتنی تاکید کی لوگوں نے مجھ سے کہ میں نے طے کر لیا کہ محمد کی باتیں نہیں سنوں گا میں اور نہ ہی ان سے کوئی بات کروں گا۔ حد یہ ہوئی کہ کانوں میں روئی ڈال لی میں نے، طفیل کہہ رہے ہیں، تاکہ اس کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچے، کانوں تک، کیونکہ مجھے اتنا بھڑکایا گیا، اتنا بتایا گیا۔ صبح دم میں نے کانوں میں روئی ڈال لی کہ آواز نہ آ جائے کہیں میرے۔ صبح دم بالکل صبح ہی صبح میں جب مسجد الحرام گیا تو رسول خدا کو دیکھا کہ کعبے کے نزدیک نماز پڑھ رہے ہیں، میں ان کے قریب گیا، خدا کی مرضی تھی کہ میں ان کی باتیں سنوں، تو میں نے آپ کی دلکش باتیں سنی، یہ خدا کا ایک لطف و کرم ہی تھا کہ میں اتنا بچنے کے باوجود بھی مجھے سننی پڑی۔ پھر میں نے اپنے آپ سے کہا تمہاری ماں تمہاری سوگوار ہو، یعنی تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، یعنی بددعا ہے ایک طرح کی، تو ایک عاقل عقل مند اور شاعر انسان ہو کے اور اچھے برے کی تمیز رکھتے ہوئے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، ایسے ہی تھوڑی کسی کے دھوکے میں آ جائے گا، غلط بات ہوگی تو میری عقل کیا اتنی نہیں ہے کہ میں بتا سکوں کہ غلط ہے، اور پھر اس کی باتیں سننے میں کیا حرج ہے، اگر میں اتنا عقل مند ہوں، شاعر ہوں، سمجھدار ہوں اور مجھے اچھے برے کا سب پتہ ہے تو کیا فرض ہے میں اس کی بات سنوں، اگر اچھی اور صحیح ہوں گی تو سنوں گا ورنہ چھوڑ دوں گا۔ طفیل کہتے ہیں تھوڑی دیر میں نے
اس بات کا انتظار کیا کہ محمد اپنے گھر کی طرف جائیں، سمت روانہ ہوں۔ جب وہ گھر کی طرف جانے لگے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو میں بھی داخل ہو گیا، اور اس وقت میں نے عرض کیا ہے محمد، قریش کے سرداروں نے مجھ سے آپ کے متعلق ایسا ویسا بیان کیا، ایسا ایسا کہا ہے، کیا آپ ایسے ہیں؟ لیکن خدا کا ارادہ تھا کہ میں آپ کی باتیں سنوں، تو میں نے آپ کی پرکشش باتیں سنی، لہٰذا اب آپ مجھے اپنا مقصد بتائیے، کیا مقصد ہے آپ کا، کیوں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو محمد نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور میرے لیے قرآن کی تلاوت کی۔ خدا کی قسم اس سے بہتر کلام اور مضبوط حکم میں نے اب تک نہیں سنا، نہیں دیکھا تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ طفیل جن کو لوگوں نے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ سن لینا۔ تو یہ قرآن کی جاذبیت، اتنی کشش تھی یہ۔ اگر آپ بھی عربی قواعد اور گرامر کو اگر جانتے ہیں اور عربی زبان کی نزاکت سے آشنا ہو جائیں ہم سب، اور آیات کی ترتیب کے نئے نئے انداز کے ساتھ قرآن کی آسمانی اور بلند پائے مفاہیم، اس کے جو انداز ہیں، قرآن کی جو ترتیب ہے، اس کا جو انداز ہے، اس کا آسمانی اور بلند پایا جو اس کے مفاہیم ہیں، مطلب ہیں، مطالب ہیں، ان کی جملے بندیوں کو دیکھ لیں کہ کس طریقے سے جملوں کو ترتیب دی ہے، کلموں کو چوز کیا گیا، اگر اس پہ ہم غور و فکر کریں تو کسی حد تک اس آسمانی کتاب کی حسن و خوبی کا ہم اندازہ لگا سکیں گے۔ یہ درس ہمارا تمام ہو گیا۔ غور کیجیے اور جواب دیجیے، کیا قرآن شعر ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اوپر بیان کیا درس میں کہ شعر نہیں ہے کیونکہ اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی لگتا ہے۔ قرآن نثر اور دیگر نثروں میں کیا فرق ہے؟ وہ 3 فرق ہیں۔ قرآنی نثر کا لفظی امتیاز کیا ہے؟ لفظی امتیاز یہ ہے کہ اس کے لفظوں کا جو انتخاب ہے، اس کی جو ترتیب ہے، اس جیسا کوئی کلام نہیں ترتیب دی گئی، نہ دی جا سکتی ہے۔ قرآن کے طرح طرح کے مطالب کس طرح مرتب ہوئے؟ طرح طرح کے مطالب کو آپس میں اس طریقے سے ایک دوسرے کے پاس بیان کیا ہے کہ مناسبت لگتی ہے، مناسبت لگتی ہے، موضوع بدل جانے کے بعد بھی آپس میں تعلق ہے۔ قرآنی آیات کی کشش کی وجہ کیا ہے؟ اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کا نگارش اور یہ سب آہنگ اس کا۔ محمد کی باتیں سننے سے قریش کے سردار کیوں منع کرتے تھے؟ کیونکہ سب جانتے تھے کہ قرآن کے اندر اتنی جاذبیت ہے، ان کی باتوں میں اتنی کشش ہے کہ لوگ خود بخود ان کی طرف کھینچے چلے جائیں گے اور وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ عتبہ نے قریش کو کیا جواب دیا؟ کہ جادوگر ہے۔ خدا کی قسم میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، یہ انسان کے کلاموں سے بڑھ کر ہے، اور میرے علاوہ مجھے قوم عاد اور سمود کو جو آگ بجلی سے ڈرایا گیا ہے، اتنا تو سمجھ میں آیا کہ ہمیں اس چیز سے ڈرایا ہے انہوں نے، باقی میں کچھ نہ سمجھ سکا۔ طفیل نے قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ قرآن ابھی جناب یہ کیا کہا تھا طفیل نے کہ خدا کی قسم اس سے بہتر کلام اور محکم میں نے اب تک نہیں سنا نہ دیکھا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ خدا